السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وتری کثیرا منہم، اور تم دیکھو گے بہت ساروں کو ان میں سے، یسارعون فی الاثم، جلدی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہوں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم السحت، اور کھانا ان کا حرام، لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو ان کے رب والوں نے، والاحبار، اور علماء نے، عن قولہم الاثم، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے نبی دیکھنا، یہ کفر میں، گناہ میں، زیادتی کے کاموں میں بڑی بھاگ دوڑ ہے ان کی، کیونکہ برائیاں کر کر کے انسان اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنے ناضمیر کی آواز سنتی ہے، نہ لوگوں کا فکر رہتا ہے، اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی کبھی احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، اس کی عادتیں بن جاتی نا بری۔ جب انسان کسی کام میں ماہر ہو جائے تو تیزی سے کرتا ہے، جیسے بالکل ہم نماز کتنی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہم سوچیں کون سی صورتیں پڑھی ہیں، کتنی کتنی دفعہ ہم نے تسبیحات پڑھی ہیں، تو ہمیں نہیں یاد ہوتا، کر کر کے ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ برائی کر کر کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ ان کی عادتیں بن گئی تھیں۔ حالانکہ اگر کچھ غلط ہو جائے اور انسان اس کو چھوڑ دے تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ اسے کرتا رہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھنا بہت سارے ان میں سے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، واکلہم السحت، اور حرام کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کی طرف بہت توجہ دلائی۔ کلوا من طیبات، کلوا من طیبات، یہ بار بار قرآن میں کہا، کیونکہ طیب کھانے کا انسان کے باڈی پر، اس کی سوچ پر، اس کے دماغ پر اور اس کی نیچر پہ اثر پڑتا ہے، اور یہ نہ صرف گناہ کرتے بلکہ حرام کھاتے بھی تھے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا انہیں یہ کھاتے اور پھر اسی طرح کے ظاہر عمل کرتے، کیونکہ اللہ نے جب کسی چیز کو حرام کیا اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں رکھی۔ جیسے یہ پگ کو حرام کرنے کے پیچھے اتنی حکمتیں ہیں، اگر اس کی لائف کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے، گناہ اور زیادتی کی کام انسان کرتا ہے، تو ان چیزوں کی برائی اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی، اور اسے ان چیزوں کا ٹیسٹ لگتا ہے۔ مردار کھانا اور استغفر اللہ، ایسی پھر چیزیں سامنے آتی کہ انسان کو گھن آتی، لیکن انہیں گھن آنا ختم ہو جاتی، اور نہ انہوں نے، اب یہ دیکھیں جو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں ان کی لائف ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو کیوں کیا، کس کے بھلے کے لیے کیا۔ اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ اس کی مخلوق تھی۔ جہاں اس نے بے شمار چیزیں حلال کیں، انہیں بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں اس نے پیدا کر کے ان کے آگے باؤنڈری لگائی تھی کہ انسان اس طرف نہ آئے۔ یہی تو دیکھنا تھا کہ انسان اللہ کے حکم کو عزیز سمجھتا ہے یا اپنی چوائس کو، یا اپنے موڈ کو اور اپنے مزے کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جس سے ہمیں روکا ہے، اس سے ہمارے لیے ہی فائدے ہیں۔ اللہ کو اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، صرف ہمارا امتحان ضرور ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حرام کاموں سے ہم کتنا بچتے ہیں اور کتنی خوشی سے اور اللہ کی رضا کی خاطر بچتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے کتنے برے عمل کرتے ہیں، کتنا برا کرتے ہیں جو بھی یہ کر رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ فرماتے لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہ روکا ان کو ان کے رب والوں نے، جو علماء اور مشائخ بن کے بیٹھے تھے
اپنی کرسیوں پر، انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں ان غلط باتوں سے؟ والاحبار، اور ان کے علماء نے، ان کے بڑے بڑے ایلیٹ لوگوں نے جو دین کے دعوے دار تھے اور دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے تھے، کس سے نہیں روکا؟ ان قولہم الاسم و اکلہم السحت، بری باتوں سے اور حرام کھانے سے۔ لبیس ما کانوا یصنعون، کتنا برا جو وہ کرتے تھے۔ ان کے مشائخ اور علماء نے اپنا مشن چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، جس سے معاشرہ بے حیا ہو گیا۔ کھانے میں، بولنے میں وہ زبان استعمال ہونے لگتی ہے جو انسان کو سن سن کے تکلیف ہی تکلیف ہوتی، حالانکہ یہ اخلاقی اور ذمہ داری تھی ان کی کہ اپنے عوام کو دیکھتے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو بھی اور لوگوں کو بھی، اپنی شخصیت کو وہ بنا کے دکھایا جو اللہ کو پسند تھا، اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا۔ کوئی صحابی آتا اور دیکھتے کہ آپ تھوڑا غصے والا، اس کو یہی تاکید، اگر وہ کہتے اللہ کے نبی وصیت کیجیے، فرماتے غصہ نہ کیا کرو۔ کسی کو خیر خواہی کی تاکید کی، کسی کو اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ہر انسان کو مختلف تاکیدیں کی تاکہ ایک دوسرے کو سب بتائیں اور اس کے ساتھ معاشرے میں سکون اور خیر خواہی پھیلے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہیں زبان سے منع کر دے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں تو برا جانے، اور یہ ایمان کا معمولی سا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کا انکار کرتا ہے اور جو اطاعت کرنے والا، اس طرح فرق ہے ان لوگوں کی طرح جو ایک کشتی پر کرہ ڈال کر سوار ہوئے، بعض لوگ اس کے اوپر والے حصے میں چلے گئے اور بعض نچلے حصے میں گئے، تو نچلے درجے میں رہنے والے جب پانی لینے کے لیے اوپر آتے تو اوپر والوں کو ان کا گزرنا برا لگتا۔ اب نیچے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا تو انہوں نے سوچا ہم نیچے درجے میں ہی رہ کر کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں کہ وہیں سے پانی لیں۔ اب یہ اوپر والے ان کو اگر روکیں گے نہیں تو دونوں ڈوبیں گے، کشتی میں پانی آ جائے گا تو دونوں ڈوبیں گے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں کیا، وہ اپنے حصے میں سوراخ کرتے رہیں، تو کون ڈوبے گا؟ دونوں۔ تو اگر اوپر والے ان کو نیچلے کو روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے۔ بالکل اسی طرح برائی سے اگر ہم آج دوسروں کو نہیں روکتے، کہتے وہی کر رہے ہیں، تو یہی برائی اور اسی کا دھواں ہمارے گھروں میں آ جائے گا۔ کیسے ہمارے ساری بدعات اب عام ہوئی، کن کا کہاں مانا جا رہا ہے، اور کب احساس ہے کہ ہم بدعت کرتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا کوئی بدعتی ہے، آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ تم بدعت کرتے ہو، وہ آپ کو ایسی ایسی سنائے گا کہ آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اور اس لیے اللہ فرماتے، اور انہوں نے بھی لوگوں کی خوشی کی خاطر اچھی بات کہنا ہی چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے جب عوام کو یہ علماء نہ روکیں گے تو ہر بندہ تو پڑھتا نہیں، اور پھر جب یہ لوگ بڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں پھر لوگوں کو اس کی طرف آنے بھی نہیں دیتے، ان کو ادھر ادھر کے مسائل میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ صحیح دین کی فقہ حاصل ہی نہ کر سکے۔ اتنے لمبے چوڑے مسائل میں، حالانکہ ایک انسان کو اپنی زندگی جینے کے لیے کتنے لمبے چوڑے مسائل چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ اپنی بیسک تعلیم ہی لے لے تو اس سے اس کی زندگی اچھی ہو سکتی۔ کتنی بیسک تعلیم ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں دی کہ جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی سے اچھا سلوک کرنا، دوسروں کا بھلا سوچنا، دوسروں کو سکھ دینا اور اچھی بات کہنا، نہیں تو خاموش رہنا اور نماز اور فرائض پورے کرنے۔ بس اتنی تعلیم بھی اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی کی آخرت بھی سنور جاتی۔ لیکن یہ اتنے مسائل میں الجھا دیتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔
جتنے ہمارے آج مدرسے اور پڑھانے والے ہیں، کیا اتنے اچھے انسان پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو استاد جو ہیں انہوں نے اپنی آپ کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالا ہوا، اور دوسرا جو جاتا ہے ان کے پاس، ان کو ادھر ادھر کے بہت سارے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی بنیادی تعلیم بھی اور بنیادی جو اخلاق ہے اس کو بھی نہیں لے پاتے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس انسان کی زندگی میں سچ نہیں آیا، فرائض پورے نہیں ہوئے، دوسرے کی خیر خواہی نہیں آئی، دوسرے کو دکھ دینے سے باز نہیں آیا، وہ کیا دین ہے؟ دین تو انسان کو بہت خوبصورت پرسنالٹی بناتا ہے، جو کسی کو دکھ دینے والی ہے ہی نہیں، سب کی خیر خواہ ہے، کسی کا برا چاہتی نہیں، کسی سے برا کرتی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ کی قسم تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور مومن بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت کو پھیلانے کے لیے افشوا السلام بینکم۔ یہ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ ہماری ٹون بدلے، چلنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، ساری چیزیں۔ زبان تو ہر وقت چلتی ہے، اگر انسان دیندار ہو کر بد اخلاقی، بد زبانی اور بدتمیزی کرے تو پھر یہ کیسا دین ہے؟ لوگ ترجمے تو نہیں سنتے نا، وہ تو ہمارے رویے دیکھتے ہیں۔ نہ کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے پیپرز کا کیا رزلٹ آیا، وہ سب دین والوں کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین والے ہی ہمیں ایک پورا بنا کے دکھائیں امیج، کہ دین کا کیا امیج ہے۔ اگر وہی امیج نہیں اچھا بنائیں گے تو دین کی طرف آئے گا کون؟ کسی ایک گھر میں اگر ایک اچھا انسان، ایک مرد یا عورت ہو، اور اس کو دیکھ کے پورے گھر والوں کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ضرور پڑتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمہاری امت میں 60,000 لوگ ہلاک ہوں گے، 40,000 نیک جو بروں کے ساتھی بنے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے دوستی کرتے، برائی دیکھ کے دکھی نہ ہوتے، اس وجہ سے وہ بروں کے ساتھ بنیں گے۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ان کو روکا انہوں نے؟ اپنے مشن کو جب ایک انسان چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس نے اپنایا ہوتا ہے، تو پھر اس کا ایفیکٹ ظاہر ہے یہی آتا ہے کہ کوئی برائی کو چھوڑتا نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ہمارے عالم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو عالموں کا خاص طور پہ جسے دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اخلاق یہ نہیں کہ بس ہم لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ہنس کے ملے۔ اخلاق حسن معاملہ ہے، ہمارا ہر عمل جس کے ساتھ ہم اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ خوبصورت ہو، وہ مخلص انسان کی ہو اور وہ سچی بات ہو۔ ہماری پرسنالٹی سچی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہم دیکھنے میں، بولنے میں، معاملہ کرنے میں سچے ہو جائیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے روکنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہودی چونکہ حرام خور بھی تھے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ حرام کھاتے تھے، اور سود خور بھی تھے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے ان میں خود غرضی اور بخل پیدا ہو گیا، اور بخل اس حد تک پہنچ گیا کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑتا تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کو لگتا کہ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ ہمارے اوپر تو چٹی پڑ گئی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بری گردش، برے دن آ جائیں کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑے، جو ہم سے زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں، صدقات کا حکم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اس پر بھی انہوں نے یہ بکواس کی کہ اللہ غریب ہو گیا اور ہم غنی ہیں، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ حالانکہ
انہوں نے اس چیز کو نہ سمجھا نہ سوچا کہ اللہ قرض کس کو کہہ رہا ہے، اپنے دیے ہوئے کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں اور پھر ہم اس کو کہیں کہ تم اگر اس کو خرچ کرو گے ہم پھر تمہیں دیں گے، تو وہ تو خوشی سے خرچ کرے۔ یہی تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم اسے دوسروں کو دو، دیکھنا میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ لیکن وہاں اللہ اپنے دیے ہوئے کو قرض کہتا ہے تو اس کی بڑائی کی بیان کرنے کی بجائے کہتے ہیں اللہ غریب ہو گیا اور ہم امیر ہیں۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے، اور ان کی اسی باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، اس جرم کی وجہ سے کہ جو چاہے منہ سے نکال دیتے۔ اللہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اس طرح کی باتوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کی ذات میں اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ان کی باتوں سے، ان کے خرچ سے، نہ اسے کوئی ان کا فائدہ نہ اسے ان کا کوئی نقصان۔ وہ تو دونوں ہاتھوں سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم اپنے کھانے پینے کو، اپنے استعمال کرنے کو، اپنے پہننے کو، اور دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو دیکھیں، کون خرچ کر رہا ہے ہم پہ، کون دے رہے ہمیں؟ اگر کوئی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے گاہک کو کون لے کے آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر پوری کوشش کرتے ہیں، نہیں اللہ ان کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ دیتا، وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے چند فونوں سے لاکھوں اور کروڑوں کما لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے بھی دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہی رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ اوپر بھی کرتا ہے نیچے بھی کرتا ہے، یعنی اس کا ذرا سا ترازو نیچے کرنا کسی کو برباد کر سکتا ہے، اور ذرا سا اوپر کرنا کسی کو آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کو خرچ کرنے سے نہ کوئی چیز روکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ کھول دے رزق کو بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تو فساد ہو جائے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ مَا يَشَاءُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، وہ اپنے اندازے سے دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیوں؟ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے۔ کتنے لوگ جو آہیں بھرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم یہ کریں وہ کریں، بے حیائی کے بے شمار کام کرنے کو ان کا دل کرتا ہے، اور بے حیائی کی بے شمار چیزیں بڑھانے کو، مثلا موبائل ہی ہے، 10-10 لاکھ کا موبائل اور 50-50 لاکھ کی گاڑی کس لیے لیتے ہیں؟ پھر جب اتنی بڑی چیز پاس آ جاتی تو پھر غرور اور ناک کہاں جاتی؟ پھر دنیا کو کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں پھر وہ لوگ۔ تو اللہ نے تو بڑے اندازے سے دیا، اگر وہ کھول دیتا رزق ہر ایک کے لیے، زمین میں تو فساد بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے دین کے ساتھ، جب اللہ کے حکموں پر، اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ صدقہ اور زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ کے پاس لایا گیا کہ فلاں صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، آپ نے کہا فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں مد میں خرچ کر دو، جب بتایا گیا سب جگہ خرچ کیا ہوا ہے، سب جگہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، فرمایا اس سے کچھ دانہ اور کھانے کی چیزیں جو جانور کھاتے ہیں وہ لے لو اور پہاڑوں پہ ڈالو وہ کھائیں۔ یعنی اتنا اللہ دیتا ہے، آج بھی اتنا ہی دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے راہ پہ گڈ ول ہو کے تو دیکھے، کوئی اس کے حکموں پہ چل کے تو دیکھے۔ تو یہ اپنے بخل کی وجہ سے ایسی باتیں منہ سے نکالتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سوں کو جو تیری طرف نازل کیا تیرے رب نے، طغیانی میں اور کفر میں۔ اسی قرآن سے اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق نہیں چلیں گے، نہ اپنی کتاب کے مطابق چلیں گے، تو ان سے ہی ان کو طغیانی ملے گی، سرکشی میں بڑھیں گے۔ کیونکہ جتنے اللہ کی طرف سے اچھے احکام آتے اتنا یہ ضد سے غلط کام کرتے، برائیوں میں آگے جاتے۔
جیسے پیچھے ہم نے کتنا قوموں کا پڑھا، جب ان کو کہا قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ بن کے آئی، انہوں نے پاؤں کاٹ کے کہا کہ لے آؤ جو تو لانا چاہتا ہے، اگر تو رسول ہے تو لے کے آ۔ تو بجائے اس کے کہ ڈرتے، اپنی سرکشیوں میں آگے بڑھ کے نہیں سوچا کہ ہم اپنے لیے کون سا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اور اب بھی اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت ان کو اللہ نے دیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے ان کا، کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، کتنے کلب اور کتنی فضول چیزیں اور کیسے کیسے ایونٹس تیار کر لیے لوگوں نے، سرکشی میں بڑے کتنا پیسہ آتا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں لگایا جائے تو خیر ہے، نہ لگایا جائے تو پھر تو وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیا تم کو کثرت کی خواہش نے۔ تو اس طغیانی اور کفر کے ساتھ اللہ فرماتے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان یعنی ان یہود و نصارہ کے درمیان بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ اللہ فرماتے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، تمہیں وہ کٹھے لگ رہے ہیں، ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی، یعنی مسلمانوں کا جو اوس اور خجرت کا ایک اتفاق ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تو قوم ہمیشہ سے لڑتی رہتی تھی، اس کی لڑائی سے تو ہمیں فائدہ ہوتا تھا، یہ ہم سے اسلحہ خریدتے تھے، اور 200 سال سے ان کی لڑائیاں جاری تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اور بہترین طریقوں اور رسول سے ختم ہو گئی۔ وہ بھائی بھائی بن گئے، دل کھل گئے، گھر کھل گئے اور راستے کھل گئے ان کی زندگیوں کے، انہیں دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی۔ پھر جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو منافقوں کے علاوہ یہودیوں کے بھی جسم میں آگ لگ گئی۔ ایک بوڑھے یہودی شماس نے چند یہودی نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کیا، ایک جگہ اس نے محفل لگا کے ہنستے کھیلتے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دیکھا تو کہا جاؤ جا کے ان میں وہی 200 سال سے چھڑی ہوئی جنگ بیاس کے قصے بیان کرو، شعر پڑھو۔ ان نوجوانوں نے جا کے وہ شعر پڑھے تو ان کی قبائلی جو عصبیت تھی وہ آ گئی اندر، وہ پھر سے ایک دوسرے سے بات بات پہ لڑنے کے لیے، یعنی بات کرتے کرتے لڑ پڑے، اور لوگ مطلب لڑائی کا میدان سا بن گئے، ہتھیار بند ہو کر وہاں جمع ہونے لگے، سب ایک جنگ کی زد میں آ جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ فوراً موقع پہ پہنچے اور فرمایا میری موجودگی میں ایسی جاہلیت کی باتیں۔ اس پر انسان چونک اٹھے اور احساس ہو گیا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، آپس میں گلے مل کے رونے لگے۔ یہودی تو یہ چاہتے تھے کہ اس لیے اللہ نے فرمایا جب بھی انہوں نے آگ کو تیز کیا اور میرے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، میں نے بجھا دیا۔ اطفاء اللہ، پھونک سے بجھا دینا۔ انہوں نے زمین میں فساد کرنے کی کوشش کی، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ انہوں نے پیش کیا یہودیوں نے، جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا؟ کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے ہمیں نجات مل جائے، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ہر طرح سے آگ لگانے کی کوشش کی، بے شمار دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہیں لوگوں سے بچانے والا میں ہوں، اور ایسے فسادیوں سے اللہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم دور کرتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ضرور انہیں نعمتوں بری جنتوں میں داخل کرتے۔ اتنی برائیوں اور اتنی بے حیائیوں اور فساد کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ آ جاؤ، ایمان لاؤ، تقوی کرو، ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور ضرور تمہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ کتنا پیارا ہے نا ہمارا رب۔ اور مجھے
اتنی مغضوب علیہ قوم کے بارے میں جب میں پڑھتی ہوں کہ میں نے وہی کی موسیٰ کی طرف ان اسری بھی عبادی کہ لے کے چلو میرے بندوں کو، تو مجھے آتا ہے کہ اللہ پھر بھی ان کو میرے بندے کہتا ہے، اس کے بندے ہیں نا ہم سب، لیکن کوئی مغضوب علیہ ہو جائے اور پھر بھی اللہ ان کو کہے لے کے چلو میرے بندوں کو، ان کی حرکتوں کے باوجود، کوہ طور کو اٹھا کے وعدہ لینے کے باوجود، بار بار برے برے مطالبے کرنے کے باوجود اللہ نے فرمایا چلو میرے بندوں کو لے کے، ان کے لیے دریا میں راستے بنا کے لے جاؤ انہیں۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے اہل کتاب ایمان لاؤ، اگر ایمان لے آؤ، تقوی کرو، کتنی بڑی خوشخبری، تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تمہیں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اس کے حکموں پر چلتے، اور جب تیری طرف میرے نبی نازل ہوا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سونا اگلتی، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے کچھ تو راست رو ہیں، سیدھے ہیں، اقتصاد پہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدود اللہ میں سے ایک حد قائم کرنے سے اتنی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے 40 دن بارش نازل ہوتی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیک اعمال کا نتیجہ انسان کے دل پر بھی آتا ہے، اس کی زندگی میں بھی آتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں ملتی ہیں، زمین سے بھی اس کے لیے رحمتیں اللہ جاری کرتا ہے، کیونکہ اس کے اپوزٹ اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پھیل گیا انسان کے اعمال کی وجہ سے، اور اگر برے اعمال سے فساد پھیلتا ہے تو اچھے سے تو رحمتیں یقیناً آتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان میں سے نیک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا کہ ٹھیک ہے ان میں سے ایک امت راست رو بھی ہے، جو حق پہ چلنے والی، جنہوں نے حق کو قبول کر لیا، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے دل کھول لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں ہے تو ان میں سے ایک امت اچھی، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، بہت سارے میجورٹی جو ہے وہ برے عمل کرنے والی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے دنیا میں کثرت کا پیچھا کیا، کثرت کے پیچھے چلے، میجورٹی کو دیکھا، تو تجھے تیرے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو کبھی بھی یہ چیز دیکھ کے امپریس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام فلاں لوگ اور بے شمار لوگ کرتے اور ہم نہیں کرتے تو شاید ہم ہی گناہ گار ہیں، یا پھر بہت زیادہ کسی چیز کی برائی کو پھیل جانا اس کو صحیح ہونا ثابت نہیں کرتا۔ بری چیز بری ہی ہے چاہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور اچھی اچھی ہے چاہے وہ گنتی کے چند لوگوں میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔